ہم کہتے ہیں پارٹیشن کے بعد انہوں نے لاؤڈ اسپیکر لگا دیے، پارٹیشن بڑی ہیسٹی تھی، قائد کو جگہ نہیں ملی، قائد خود کنفیوز تھے، سارا کچھ ہو گیا. ہینس آئیڈیولوجیکلی ہمارے اوپر ایک سوالیہ نشان تھا کہ ہم ہیں کون، کیا کرنا ہے. ریاست کو لگا کہ شاید یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ مذہب کو لیڈ کراؤ، بیکاز یہ ایک واحد چیز ہے جس سے آپ کی پوری قوم جو ہے وہ یونیفائی ہو سکتی ہے، اس امید کے ساتھ کہ اگر ان کو ہم نے جوڑنا ہو. مذہب ہے، جوڑ جائیں گے، لا الہ الا اللہ پہ کون سوال اٹھائے گا. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے پاس فالٹ لائنز بہت زیادہ تھیں اور ڈیوائڈ بہت زیادہ تھیں، لنگوسٹک کی بیسس، ایتھنیسٹی کی بیسس کے اوپر، اور ٹیریٹوریل ڈیوائڈ تھی، کلچرل ڈیوائڈ تھی، تو ہم ڈیوائڈڈ تھے سارے. لیکن اگر ہمیں ویسٹ نے یہاں تک پہنچا دیا تھا تو باقی کے کام تو ہم نے خود کیے. ضیاء دور کے اندر آپ کو ایکسٹریم فار رائٹ کی اسلامائزیشن نظر آئی، جس نے کہا جاتا ہے کہ ملیٹنسی کی بنیاد، روٹس وہاں رکھ دیں اور گولی بم بارود بنا دیا پاکستان کو. ایٹ دا سیم ٹائم مشرف آئے جنہوں نے انلائٹنڈ ماڈریشن کے نام پہ بالکل یہ آپ کو ایک لیفٹ کا زاویہ دکھایا. تو بچہ تو پھر بھی کنفیوز رہ گیا کہ میں نے آدھی عوام جو تھی وہ ضیاء کو یاد کر کے اس کو ہیرو مانتی رہی، آدھی مشرف کو آئیڈیالائز کرتی رہی، اور ہم پھر کہیں بیچ میں پھنس گئے. مشرف دراصل خود ایک منافق تھا. اب وہ کوئی سچ تھوڑا بول رہا تھا، وہ کیا کہتا تھا لفظ اپنی enlightened moderation. He was not enlightened, neither was he a moderate. ٹھیک ہے، وہ ایک جھوٹ تھا تو وہ نہیں چلنا تھا. ضیاء بھی نہیں مانتا تھا اسلام کو. اگر ضیاء مانتا ہوتا تو ایماندار آدمی ہوتا، جو کہ وہ نہیں تھا. تو یہ وہ بھی ایک منافق تھا، مشرف بھی ایک منافق تھا. اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم اندر سے ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ سب منافقت چل رہی ہے، تو ہم بھی منافقت کے رستے پہ ہی سارے چل رہے ہیں. 100%. ایک میں چھوٹی سی مثال دوں، وہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک ہمارا کوئی ڈپلومیٹ انڈونیزیا گیا تو اس نے وہاں پہ دیکھا کہ نوٹ کے اوپر، وہ مسلمان ریاست ہے انڈونیزیا، نوٹ کے اوپر گنیش مہاراج کی تصویر بھی ہے. تو اس نے کہا کہ جی آپ لوگوں نے یہ کیا کیا، آپ تو مسلمان ریاست ہیں، گنیش کی آپ نے فوٹو لگائی ہوئی ہے. تو جو بھی وہ منسٹر تھا ادھر دوسری سائڈ پہ، اس نے کہا کہ ہم نے اپنا مذہب بدلا تھا، باپ نہیں بدلے، ہم نے باپ بدل لیے، حرام کے باپ ایجاد کر لیے ہم سب نے. ہر ایک کا باپ عرب ہے یا ترک ہے. تو وہ جب تک ہم یہ نہیں ہم کریں گے، اور یہ ریاست ہی کر سکتی کہ وہ ہمیں بتائے کہ نہیں ہمارے باپ یہیں کے تھے، وہ جب تک نہیں ہوگا ہم کچھ اوور ہال نہیں کر سکتے، کچھ سیدھا نہیں ہوگا. ہر کوئی تو سید بنا پھر رہا ہے یہاں پہ. مدارس 35,000 کے قریب جو پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں. کون؟ 35,000 کے قریب مدارس جو ہیں ملک کے اندر، جی، ان پہ کیا کامنٹ ہے آپ کا؟ ان کی ایگزسٹنس کے بارے میں کیا کورس اپ گریڈ ہونا چاہیے یا ٹھیک کام کر رہے ہیں؟ اٹ کین بی اینی تھنگ، فیور اور اگینسٹ. کام تو ٹھیک کر ہی نہیں رہے ہیں جی. اتنی ویڈیوز ہیں میرے پاس، ایک ویڈیو میں نے سیو کی ہوئی ہے، وہ اب کیا میں بتاؤں کہ اس میں کیا ہے، مدرسے میں کیا ہوتا ہے. ویڈیو میں وہ ایک لڑکا ہے، پٹھان ہے بیچارہ، وہ اس کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا جا رہا کیونکہ وہ جو بڈھا سیمینری کا ہیڈ ہے وہ اس کے ساتھ جنسی تعلق رکھنا چاہتا ہے، کرنا چاہ رہا ہے کچھ، اور پھر اس لڑکے کو سبمٹ کرنا پڑتا ہے. وہ ساری ویڈیو بنی ہوئی ہے. اچھا. ہاں. اور جب یہ چیز ایسی کوئی کھل کے آتی ہے سامنے تو سارے ملا اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ ایک میں عجیب آرگیومنٹ سن چکا ہوں کہ جی یہ جو کلام ہے اور نماز روزہ ہے یہ انسان کے اندر گرمی پیدا کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ میں سن چکا ہوں یہاں پہ گرین ٹاؤن میں. تو پھر چھوڑ دو یار، اگر تمہارے اندر وہ برائی پیدا کر رہا ہے. وہ تو کہا گیا تھا کہ آپ کو برائی سے بچاتی ہے نماز، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ گرمی پیدا کرتا ہے. اللہ کا کلام انسان کے اندر گرمی پیدا کرتا ہے. استغفر اللہ. اور پھر مولوی لوگ آ گئے ڈیفینڈ کرنے کے لیے. یہ کتنی بار ہوا اخباروں میں آیا، بہت بار ہوا کہ وہ ریپ ہوا بچے کا اور ملے سارے اکٹھے ہو گئے کہ شیطان حاوی ہو گیا تھا، جی معاف کر دیا جائے اسے. یہ بہت زیادہ رپورٹڈ واقعات ہیں، بلکہ اس کے اوپر پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کے اندر رپورٹ ہے. ساحل ایک NGO ہے جو اس کے اوپر کام کر رہی ہے، وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ کتنے زیادہ واقعات ہیں. اور ہمارے سامنے میڈیا کے اوپر اتنی خبریں آتی ہیں، بلکہ اتنے اس کو ٹیکنیکلی کیا ہی دیکھنا ہے.
تو مدرسوں میں تو یہ ہو رہا ہے، تو مدرسوں کے اوپر اور مزید بندہ کیا کمنٹ کرے جی. یہ جو مدرسے، اچھا پھر کیا ہے کہ یہ مدرسے ہر سال سنا ہے 1 لاکھ ٹرینڈ مولوی نکال دیتے ہیں. اس مولوی کے پاس کوئی سکل نہیں ہے، اس نے کچھ اور اسے نہیں آتا، تو وہ اس نے پھر مسجدیں ہی بنانی ہیں. وہ کہیں قبضہ کر کے مسجد بناتا ہے اور کاروبار شروع ہو جاتا ہے. کلیم تو یہ کیا جاتا ہے، میں نے یہ بات ایک جگہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ شاید مدارس کو تھوڑا سا اپ گریڈ کر لیں، ان کا جو نصاب ہے اس کو تھوڑا بہتر کر لیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی نہیں، مدارس کے اندر تو AI بھی پڑھائی جا رہی ہے، مدارس کے اندر ہمارے آپ کے ریسرچرز بھی تیار ہو رہے ہیں، مدارس کے اندر آپ کے PhD اسکالرز بھی نہیں کر رہے ہیں. اچھا، تو وہ اسلامک ہسٹری یا اسلامک اسٹڈیز میں PhD کی ہوئی ہے نا، کوئی اسکل تو نہیں اس کے پاس آئی. بڑا اچھا کیا اس نے، اسلام کو سیکھ لیا، لیکن کہاں اپلائی کرنا ہے؟ وہ ایک مسجد ہی بنا کے وہاں شروع ہو جائے گا، اور جو اس کے ساتھ مدرسے میں ہوا ہے وہ اپنے طالب علموں کے ساتھ کرے گا. مدرسے سے کوئی بچ کے نہیں نکلتا. ہارش ریالٹیز ہیں، اور اس کے بارے میں بات کرنا اتنا مشکل ہے کہ بڑی بدقسمتی ہماری. نصاب آپ کے خیال میں ایک ہو جانا چاہیے، پرائیویٹ کا، گورنمنٹ کا اور مدارس کا؟ ایک ہو جانا چاہیے ہے، اور وہ ہونا چاہیے جو آج کل جو ایلیٹ اسکول ہیں ان کے اندر پڑھایا جا رہا ہے. مطلب آپ لوگوں کو کوئی دنیا کے لیے بھی تو تیار کریں نا جی، آپ آخرت کے لیے ہی صرف تیار کر رہے ہیں، اور اس منافقت سے وہ بھی نہیں تیار ہو رہے. ہم آپ مولویوں کو بھی تو انلائٹن کریں، وہ انلائٹن نہیں ہو رہے. اگر وہ پیڈراسٹی کو، ہوموسیکشوالٹی کو آ کے ڈیفینڈ کرتے ہیں اور اس قسم کی بات بھی کرتے ہیں کفر کی کہ جی یہ گرمی کی وجہ سے ہے، تو آپ مولوی اپلفٹ نہیں ہو رہا انٹلیکچولی. آپ اس کو بھی اسی لیول پہ لے کے آئے نا کہ وہ صرف ڈاکٹریٹ اسلامک ہسٹری کے اندر نہ کرے، کیونکہ اسلامک ہسٹری میں کیا ہے، آپ کوئی نئی چیز تو نہیں کر رہے وہ کہ اسلامک ہسٹری پہ ریسرچ کرنی ہے، اور جی کوئی نئی گل تو نہیں کر سکتے تسی. آپ نے وہی جو پہلے سے آپ کو بتایا چلا آ رہا ہے، آپ نے اسی میں نئے طریقے سے لکھ کے آپ نے PhD کر لینی ہے. اور اگر اسلام کے اندر صرف تاریخ ہی ہوتی تو اسلام اجتہاد کا راستہ کبھی بھی نہ دیتا آپ کو. اگر اتنا ہی آؤٹ ڈیٹڈ اسلام ہوتا کہ اس نے کہا ہوتا کہ جی پاسٹ میں ہی جیتے رہو، تو یہ راستہ، یہ دروازہ تو ہوتا ہی نہ پھر اس کے اندر. وہ پتا تھا کہ ایوالو ہونا ہے، وقت نے چینجز آنی ہے، ضرورت پڑنی ہے وقت کی. ہاں، اگر قرآن میں ایسی کوئی بات آ گئی ہوتی تو پھر شاید وہ ہوتا، لیکن انہوں نے قرآن بدل دینا تھا کہ نہیں، یہ ہم نے 7ویں صدی میں ہی رہنا ہے. قرآن نہ بدل پاتے، قرآن بدلنے کا تو وعدہ اللہ نے خود لیا ہوا نا. میں اس کا محافظ ہوں، اور اتحیات اللہ کی حفاظت میں ہے وہ، تو شاید وہ نہ کر پاتے. جی، باقی جو کچھ انہوں نے کیا وہ کرتے رہتے. کہا جاتا ہے بدقسمتی ہماری کہ جس کو کوئی اور کام نہیں نہ ملتا وہ مولوی بن جاتا. ہاں، وہ یہ تو ہمارے بچپن میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جی وہ جس کا جو سب سے نکھید لڑکا ہوتا ہے نا، اگر 2-3 لڑکے ہیں تو جو سب سے نکھید ہوتا ہے اس کو مولوی بنوا دیا جاتا ہے. تو ہم کوئی امید رکھ نہیں سکتے نا کہ یہ لوگ بھی کچھ سیکھیں. میرا ایک ذہن میں ایک چیز آ رہی ہے، ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں جنرلائز تو نہیں کر رہے، ہم سویپ تو نہیں کر رہے. ویسے میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ اگر ہم اس ایسپیکٹ کو بھی دیکھیں، یعنی میں اپنی کوشش کرتا ہوں، تو ہم اوور جنرلائز تو نہیں کر رہے. ہمیں کوئی روم دینا چاہیے، ہو سکتا ہے کوئی بہتر کام بھی کر رہے ہوں. نہیں، کچھ میں جانتا ہوں، میرے دوست ہیں جو کہ ریلیجس اسکالرز ہیں، اور وہ ایکچوئل ریلیجس اسکالرز ہیں، اور ان کی زبانی بھی میں نے بہت کچھ سنا ہے کہ مدرسوں میں ہوتا کیا ہے. تو وہ مذہب کو ایکسپلائٹ نہیں کر رہے، وہ بالکل اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں اور کتابیں پروڈیوس کر رہے ہیں. یہ FM ریڈیو پہ ان کا ایک پروگرام ہوتا تھا، جیسے غامدی صاحب ہیں، وہ مولوی نہیں ہے، ٹپیکل مولوی، ٹھیک ہے نا. تو اسلام تو یعنی ایک چیز میں نے انڈرسٹینڈ کیا ہے، کیونکہ اچھا کام تو لوگ کر رہے ہیں، لیکن آپ ان کو مولوی نہیں کہہ سکتے. نہیں، وہ مولوی نہیں ہے. وہ مولوی، جس طرح ساحل ادیم میرے مائنڈ کے اندر آئے. ساحل بھائی بڑا پیارا خوبصورت کام کر رہے ہیں. ساحل ادیم، ہاں، ساحل بھائی the one with the long hair. ساحل بھائی کمال انسان ہے، اور ساحل بھائی مطلب ان کے IMS کے 7.5 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہوں گے، اور بڑا اچھا اس پوری دنیا کے اندر ان کا ایک نام ہے.
لیکن وہ مولوی پھر ان کو آپ نہیں کہہ سکتے. اسلام کی آپ ان سے کوئی چیز پوچھ لیں وہ آپ کو الف زیر زبر سب کچھ بتاتے ہیں, لیکن دین اگین وہ مولوی بندہ نہیں ہے. آپ کچھ لوگ ان کو کہتے ہیں موٹیویشنل اسپیکر کہہ دیتے ہیں, کچھ ان کو ٹرینر کہہ دیتے ہیں, کچھ ان کو مطلب ہزار ان کے اوپر آپ ان کو کمپارٹمنٹلائز کرتے ہیں, لیکن اسلام کا کام تو کر رہے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا, اللہ معاف کرے, آپ نے 295 سی ڈال دی اس بندے پہ, خدا را کوئی اللہ معاف کرے. وہ شکر ہے اللہ نے ان کو بڑا کرم کیا پاکستان کی تاریخ کے اندر, وہ نکلے. اب مولوی تو پھر انجینئر محمد علی مرزا بھی نہیں ہے. اسلام کا کون سا مقابلہ کر سکتا؟ پورے سب کانٹیننٹ کی سب سے توانا سب سے بڑی آواز ہے, نہیں کر سکتا. اور بھی لوگ ہیں, بٹ اگین وہ جو ٹپکل مولوی ہے نا, سو دا پوائنٹ یو انڈرسٹینڈ دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو میک. یوتھ کلب ہے, آپ نے اگر ان کا کام نہیں دیکھا, بڑا ہی پیارا کام کر رہے ہیں, خوبصورت کام کر رہے ہیں. یوتھ کلب کے بھی چند ینگ بوائز ہیں, تگڑے لڑکے ہیں, اور اسلام کا کام کر رہے ہیں, اسلام کو پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ اسلام کا جو ایک بہت ایکسٹریمسٹ آؤٹ لک بن گئی تھی نا, کہ جس کو اسلام کو سن کے لوگ بھاگتے تھے, کیا رہا ہے کیڑا اسلام ہے یار. مطلب جو اسلام, ایک تو ویسٹ نے بھی کام کیا اپنا کہ ہمیں پروجیکٹ کر دیا کہ بمب پھٹے گا تو جی مسلمان ہے, ایک تو ہمیں ایسے پروجیکٹ بھی کیا. دوسرا کچھ ہماری اپنی غلطیاں بھی تھیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم لوگوں کے مائنڈ کے اندر بھی جہالت بہت زیادہ تھی. بالکل. تو اس لیے مولوی جو ہے اس کا مسئلہ تو ہے, جو بچے کا ریپ کر دیتا ہے مدرسے کے اندر اور اس کو کہہ دیتا ہے کہ جی یہ تو اللہ معاف کرے شیطان غالب ہو گیا تھا, یا گرم تھا جو پڑھنا لکھنا میرا تھا, وہ اس سے میرے اندر گرمی پیدا ہو گئی.